تو میرے محترم سامعین، میں یہ عرض کر رہا تھا کہ اللہ کی پہچان یہ سب سے بڑا علم ہے۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا واقعہ سنانے لگا تھا۔ دہریے سے مناظرہ ہے۔ مناظرہ کس بات پہ ہے؟ وہ دہریہ کہنے لگا اللہ نہیں ہے، خدا نہیں، یہ جہان بنانے والا کوئی نہیں، یہ سب اتفاقی ہے، خود بخود ہی بنا ہے، کوئی نہیں اس کا بنانے والا، اور یہ خود بخود چل رہا ہے، خود بخود ہی ختم ہو جائے گا۔ تو امام صاحب کے دور میں امام صاحب سے مناظرہ طے ہو گیا، بادشاہ وقت بھی آ گیا، لوگ بھی آ گئے۔ تو امام صاحب ذرا تاخیر سے آئے، تاخیر سے۔ اس نے کہا دیکھو جی، یہ مسلمانوں کا پیشوا بنا پھرتا ہے، اس کو ٹائم کا پتہ ہی نہیں، یہ دیر سے آیا، اتنی دیر سے ہم لوگ بیٹھے ہوئے ہیں یہاں پر۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرمانے لگے اصل میں بات یہ ہے، آج بڑا عجیب واقعہ پیش آیا۔ جی وہ کیا؟ کہنے لگا جب میں دریا پہ آیا نا تو کشتی نہیں تھی جس پہ سوار ہو کے دریا پار کرتا، بیچ میں دریا پڑتا تھا، تو پھر میں نے دیکھا خود بخود ایک درخت اگا، پھر میں نے دیکھا کہ وہ خود بخود ہی کٹنے لگا، اس کے تختے بن گئے، پھٹے بن گئے، پھر میں نے دیکھا وہ خود بخود ہی میرے سامنے کشتی بن گئی، پھر میں خود بخود ہی سوار ہو گیا، پھر وہ خود بخود ہی چلنے لگی، پھر وہ کنارے پہ پہنچی۔ اس نے کہا او ہو توبہ توبہ، دیکھو جی یہ کتنا بڑا جھوٹ ہے، یہ ایسے ہو سکتا ہے بھلا؟ ایک درخت خود بخود اگے، ایک درخت پھر جناب وہ کٹے، اور ایک درخت پھر اس کی جناب کشتی بنے، اور پھر جناب وہ خود بخود چلے، اور پھر وہ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ امام صاحب فرمانے لگے مسئلہ حل ہو گیا، اگر ایک کشتی ایسے نہیں بن سکتی اور ایسے نہیں چل سکتی تو یہ اتنا بڑا جہان نہ خود بن سکتا ہے نہ خود چل سکتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے اس کے بنانے والا بھی موجود ہے اور اس کے چلانے والا بھی موجود ہے، اور وہ اللہ رب العزت ہیں جو اس کے بنانے والے ہیں اور اس جہاں کو چلانے والے ہیں۔ تو کوئی چیز اس کے حکم سے باہر نہیں ہے۔ آمنت باللہ و ملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی۔ اگر آپ اس کے مفہوم کو دل میں بٹھا لیں سارے غم ختم۔ خیر اور شر یہ کس کے حکم سے؟ اللہ نے تو اپنے محبوب سے فرمایا تھا، فرمایا آپ کو جو تکلیف پہنچ رہی ہے نا، وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ بِأَعْيُنِنَا، اب تعالیٰ فرماتے ہیں میرے محبوب آپ کو جو تکلیف پہنچ رہی ہے آپ ہماری آنکھوں کے سامنے ہیں، بِأَعْيُنِنَا ہماری آنکھوں کے سامنے ہیں، یہ نہیں ہے کہ ہمارے علم سے باہر، ہمارے سامنے ہیں آپ۔ اور جب یہ محبوب کہہ دے میری وجہ سے آپ کو تکلیف پہنچ رہی ہے اور میں دیکھ رہا ہوں، غم ہلکا ہو گیا یا نہیں؟ ہو گیا ختم کہ نہیں؟ کہ جس کے لیے تکلیف اٹھا رہا ہوں جب وہ کہہ رہا ہے کہ میں دیکھ رہا ہوں۔ آج تو ہم لوگوں کو جا جا کے بتاتے ہیں نا یہ آپ کے لیے میں نے یہ کیا، میں نے وہ کیا، فلاں کیا، اتنی تکلیف اٹھائی۔ اگر وہ آپ کے کہنے سے پہلے ہی کہے آپ نے میرے لیے بڑی تکلیف اٹھائی ہے، بڑی تکلیف برداشت کی ہے، تو پھر وہ غم تکلیف فوراً ہلکا ہو جائے گا۔ تو حق تعالی محبوب سے فرما رہے ہیں، ہمیں پتہ ہے کہ ان سے دل بڑا تنگ ہوتا ہے، ہمیں پتہ ہے ان کی باتوں سے، لیکن فرمایا بھی آیوننا آپ ہماری آنکھوں کے سامنے ہیں، ہم دیکھ رہے ہیں۔ تو میرے محترم سامعین، اللہ تعالیٰ کی پہچان یہ ہے سب سے بڑا علم، اور یہ ہے سارے دکھوں کا علاج، یہ ہے ہمارے سارے غموں کا علاج۔ ہم دعا مانگتے ہیں، دعا کبھی قبول نہیں ہوتی ہے، تو ہم کیا سمجھتے ہیں کہ اللہ میاں سن نہیں رہے، سن رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں، دینے پر بھی قادر ہیں، مگر اس کی مرضی یہ ہے، بس اس کی مرضی جب پہچانی تو اپنی مرضی ختم، جب یہ بات سمجھ آ گئی تو اپنی مرضی ختم ہو گئی۔ تو میرے محترم سامعین، حق تعالیٰ نے اپنا تعارف